السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بچوں، سب سے پہلے آپ کو جشن آزادی کی بہت بہت مبارکباد۔ ہیپی انڈیپینڈنس ڈے۔ لیکن آپ کی اصل آزادی اس دن ہوگی جس دن آپ کو بے روزگاری سے آزادی مل جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو چلیے اسی کرم کو آگے بڑھاتے ہوئے رخسانہ اکیڈمی کے اس چینل پر آپ کا استقبال ہے، سواگت ہے، خیر مقدم ہے۔ آج جو سوالات میں آپ کے سامنے لے کر آیا ہوں وہ غبار خاطر سے ہے۔ غبار خاطر مولانا ابوالکلام آزاد صاحب کے 24 خطوط کا مجموعہ ہے۔ آپ کی کتاب میں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ خط یعنی ترسیل کا کیا اہمیت ہے، ان کی کیا وقعت ہے ادبی دنیا میں۔ تو انہی کے تعلق سے آج یہ 25 سوالات کا ایک سیٹ میں لے کر کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ذرا آپ ان کے سوالات کا جوابات دے دیجئے اپنے طور پر، اور اس کے بعد پھر جا کر کے آپ خوب آزادی بنائیے، ٹھیک ہے؟ چلیے، سوال نمبر 1، مشہور مکتوباتی مجموعہ غبار خاطر کے مصنف کون ہے؟ جی، یہ ابوالکلام آزاد صاحب ہیں۔ ہم جانتے ہیں اس کے بارے میں کہ ابوالکلام آزاد صاحب ان کے کیا ہیں، مصنف ہیں، ٹھیک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کب پیدا ہوئے؟ 1888 مکہ میں پیدا ہوئے تھے آپ، مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے تھے، ہم جانتے ہیں۔ غبار خاطر کے خطوط مولانا آزاد نے کہاں سے تحریر کیے تھے؟ جی، کہاں سے بیٹھ کے انہوں نے خطوط لکھے تھے؟ قلعہ احمد نگر کی قید سے لکھے تھے۔ ہندوستان چھوڑو تحریک کے دوران قلعہ احمد نگر کی اسیری میں لکھے، ان کی جب وہاں مقید ہوئے وہ انہوں وہیں سے بیٹھ کے لکھا، ٹھیک ہے۔ کن کو لکھا بھی ہے وہ بھی آئے گا۔ غبار خاطر کے خطوط بنیادی طور پر کس کے نام تحریر کیے گئے؟ جی، مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام تحریر کیے گئے۔ یہ تمام خطوط ان کے قریبی دوست مولوی حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے گئے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ محی الدین احمد ان کا اصل نام تھا، وہ ابوالکلام ان کا تخلص تھا، اور خطاب بھی رکھتے تھے، ہے نا، بولتے اتنا زبردست تھے ابوالکلام، ہے نا، ان کی کنیت ہو گئی۔ غبار خاطر پہلی بار کب شائع ہوا؟ جی، 1946 میں شائع ہوا تھا، یہ کتابی صورت میں 1946 میں شائع ہوا تھا۔ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم کون تھے؟ تو مولانا ابوالکلام آزاد صاحب تھے، وہ آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے جن کی یاد میں یوم تعلیم منایا جاتا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کا انتقال کب ہوا؟ تو 22 فروری 1958 کو ان کا انتقال ہوا تھا دلی میں، ہے نا۔ غبار خاطر کی ادبی صنف کیا ہے؟ مکتوب نگاری یعنی خطوط کا مجموعہ ہے یہ، بالکل۔ مولانا آزاد نے کون سا مشہور اخبار نکالا تھا؟ تو الہلال انہوں نے اخبار نکالا تھا، اور اس کے بعد جب وہ اس پر پابندی لگ گئی تھی تو الہلال البلاغ اس کے بعد نکالا تھا، ٹھیک ہے، 1912 میں۔ غبار خاطر کے خطوط میں کس قسم کے موضوعات پائے جاتے ہیں؟ جی، فلسفہ، تصوف، فطرت نگاری اور ذاتی اور واردات۔ یہ الف ہو جائے گا، یعنی اس خطوط میں انہوں نے چڑی اور چڑیا کی کہانی سے جو فلسفہ حیات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے وہ بہت ہی خاص ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد کی مشہور خود نوشت سوانح کیا نام ہے؟ جی، انڈیا ونس فریڈم، یہ ان کی مشہور خود نوشت ہے۔ غبار خاطر کے خطوط کس زبان میں لکھے گئے؟ تو انتہائی شگفتہ اور عالمانہ اردو میں لکھے گئے، بالکل صحیح بات ہے یہ۔ قلعہ احمد نگر کی قید کتنے عرصے تک جاری رہی؟ تو 3 سال تک تقریباً جاری رہی، یعنی 1942 سے 1945 تک۔ اسی لیے مولانا آزاد کو یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے لمبے طور پر جو کانگریس کے صدر رہے وہ تو مولانا آزاد رہ چکے، وہ اس وقت جیل میں بند تھے، ٹھیک ہے۔ مولانا آزاد کی خطابت اور تحریر کی سب سے بڑی خوبی کیا تھی؟ یہ زور بیان اور استدلال، یہ بہت زبردست تھا ان کا، اور خطیبانہ آہنگ کہ لوگوں تم نے ابھی یہاں وضو کیا ہے، ابھی تم کو نماز بھی پڑھنی ہے، اور تم یہاں سے جا رہے ہو۔ خاص طور سے مولانا آزاد کی وہ تقریر جو انہوں نے جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ کھڑے ہو کر کے جب تقسیم ہند کے وقت دیا تھا، وہ بہت مشہور ہوا اور بہت زبردست تھا۔ غبار خاطر میں کس مشروب کی تعریف کی اور اس کی تیاری کا ذکر خاص ہے؟ تو بھائی جو قہوہ نہیں بلکہ چائے، مولانا آزاد کو چائے بہت پسند تھی، تو چائے کی انہوں نے بڑی تعریف کری ہے۔ مولانا کیا کہا بھائی مولانا نے چائے کے بارے میں؟ کہ لبدوز اور لبسوز، یہ چائے کی 2 خصوصیت ہے نا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کو کس اعلیٰ ترین اعزاز سے نوازا گیا؟ تو بعد از مرگ بھارت رتن ان کو دیا گیا 1992 میں، یعنی ان کی وفات کے بعد ان کو دیا گیا۔ غبار خاطر کے خطوط کس صنف ادب کا روشن باب ہے؟ مکتوب نگاری، اردو مکتوب نگاری صنف جو اردو ادب کا ہے ان کا یہ روشن باب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غالب نے اس صنف کو باقاعدہ تقویت دی تھی، چونکہ غالب نے یہ کہا تھا کہ میں نے مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا، غالب کے 900 خطوط کا مجموعہ، عود ہند
یہ سب غالب کے خطوط صرف خطوط نہیں رہے بلکہ اردو ادب کے لیے ایک ذخیرہ ادب بن کر رہ گئے. ٹھیک ہے. مولانا آزاد کا تخلص کیا تھا؟ آزاد تخلص تھا ان کا، ابوالکلام ان کی کنیت تھی. مولانا آزاد نے یہ قرآن پاک، یہ قرآن ہے بھائی، قرآن پاک کی کون سی مشہور تفسیر لکھی؟ تو ترجمان القرآن انہوں نے لکھا، انتہائی عالمانہ تفسیر ہے وہ. غبار خاطر کے دیباچے یا مقدمے میں کس کا ذکر نمایاں ہے؟ تو اسیران قلعہ احمد نگر اور رفاقت جو وہاں ان کی ہوئی ان کا ذکر نمایاں ہے. ٹھیک ہے بچوں. سوال نمبر 22، مولانا آزاد کی تحریروں کا خاص جوہر کیا ہے؟ فکری گہرائی، یہ اور شاندار انشا پردازی. قلم کے بادشاہ تھے تو جولانی قلم نے جو کچھ دیکھا وہ تحریر کیا. بہرحال مولانا آزاد کی پیدائش کے دن کو ملک بھر میں کس طور پر منایا جاتا ہے؟ نیشنل ایجوکیشن ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے، یوم تعلیم کے طور پر. ٹھیک ہے. سوال نمبر 24، غبار خاطر اردو ادب کے کس سرمایہ میں شمار ہوتا ہے؟ تو گرا کلاسیکی کی اور مکتوباتی سرمایہ میں شمار ہوتا ہے. سوال نمبر 25، آج کا لاسٹ کوشچن، غبار خاطر کے مطالعے سے قاری کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ تو فکری بالیدگی، فلسفیانہ بصیرت اور زبان پر عبور، یہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ تھے آج کے 25 سوالات جو آپ کی خدمت میں لے کر کے حاضر ہوا تھا، اور آپ نے اس کے جوابات بھی اپنے طور پہ دیے ہوں گے، ایسا میرا ماننا ہے. اور آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی تیاری مولانا آزاد کو لے کر کے کیسی ہے. اور ایک خاص بات، یہ تیاری آپ کو STET کا جو امتحان اعلان ہوا ہے اس میں کافی ہیلپ کرے گی اور آپ کو کامیاب کرنے کا کام کرے گی. ٹھیک ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ پھر کسی اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ، فی امان اللہ. دیکھیے بھائی، شیئر کر دیا کیجیے گا، لائک کر دیا کیجیے گا، اور پسند آئے تو کمنٹ کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اللہ حافظ.